اگر میں ایسا کرتا تو کتنی دل آزاری ہوتی ان کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا تاکہ وہ پھر ایسی بات کرنے کی ہمت نہ کرے، ورنہ میں تو کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہی اور سوچ رہی تھی کہ کیا میرا شوہر مرد کہنے کے قابل ہے؟ کیا ایسا مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو اپنا فیصلہ بھی خود امی کے بغیر نہیں کر سکتا؟ میں چپ چاپ لیٹ گئی تھی، سہیل سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک کہ سہیل اپنے آفس نہیں چلا گیا۔ میں سارا دن کمرے میں بند رہی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس اور نند کی شکل دیکھوں۔ آج سہیل 4 بجے گھر آ گئے تھے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئے اور خاتون بھی تھی اور بولے، اقرا یہ میں لے آئے ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ پورے گھر والوں کے کپڑے دھوئے، میں نے تمہیں کاموں کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ اور بولے عزیزہ باجی کو کہ آج کے بعد اب اقرا کے کہنے پر ہی سارے کام کرنا اور اقرا ہی آپ کو تنخواہ دے گی۔ یہ سب دیکھ کر ایک دم میرا دل پگھل گیا کہ میرا شوہر مجھے کتنے عزت دے رہا ہے۔ اب میں ساری بات سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کا پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، تب میں اور میری ساس ہی تو رہ جائے گی، تب ان کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ جب سہیل میرے کمرے سے باہر نکلے تو جویرا زور و قطار رونے لگ گئی اور اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تبھی جویرا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، بھابھی مجھے معاف کر دے، کل جو ہوا آپ اپنے بھائی یوسف سے مت کرنا۔ میں تو جویرا کی بات سن کر حیران رہ گئی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے یوسف کا کیا ڈر ہے؟ خیر وہ میری بات سنے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ یوسف اگلے ہی دن ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور جویرا کے تو زمین پر پاؤں ہی نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بھاگ کر کچن میں مزے کے ڈشز بنا رہی تھی، ورنہ تو وہ کبھی کچن کی طرف آتی ہی نہیں تھی۔ خیر میں یہ سب دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اگلے دن کال آئی یوسف کی اور بولا کہ باجی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یوسف کا ضروری بات کیا ہے۔ یوسف یہ سوال کیا ہے تو میں بولی، یوسف میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ جذبات میں آ کر تم کوئی غلط فیصلہ کر لو۔ دراصل میری نند اور ساس ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے یہاں پر آیا ہوں بہانے سے میرے اور سہیل کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنسا اور بولا، باجی میں جانتا ہوں عورتیں اپنے نند سے نفرت ہی کرتی ہیں، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ جویرا سارا کے سارا دن کان کے ساتھ سے فون کیوں نہیں اتارتی۔ مجھے پتہ تھا لڑکی اور لڑکی کی دوستی کچھ اچھا ثمر نہیں لاتی، اس لیے میں نے جویرا کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، اس لیے تمہیں کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی، تو مہربانی کر کے تم جس بھی لڑکے کے ساتھ دوستی میں ہو، فون پر باتیں کرتی ہو تو اس سے رابطہ ختم کر دو، کیونکہ ایسی دوستی ہمیشہ عورت کو رسوا اور بدنامی لاتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اس ساری صورتحال کو دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ اس وقت میری ساس اور شوہر بھی گھر پر موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے میرے کمرے میں آئے تو جویرا روتے بولی، اور امی بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میری اور میری بہت سے لڑکوں سے دوستیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور اب بھی میرا شوہر ساس کے کہنے پر لازمی مجھ پر تشدد کرتا ہے، اس لیے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تشدد سے بچنے کے لیے میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اندر سے میں نے کنڈی لگا دی اور میری ساس دروازے کو پٹنے لگی، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ رات کو جب سہیل میرے کمرے میں آیا تو مسکرا رہا تھا اور بولا،
آج تم نے بہت سمجھداری کا کام کیا ہے، اور اگر آئندہ ایسے حالات ہو تو آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ پھر ہم دونوں مسکرانے لگے، لیکن ایک بات میرے دل میں ہو گئی تھی، میرے نون بالکل میری ساس کی طرح ہے۔ جس طرح میری ساس بات کو بدل کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح میرے نون بھی بات کو توڑ موڑ کر بات کا مطلب تبدیل کرنے میں ماہر ہے۔ منگنی نہ ہو اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ امی میری بات سن کر رونے لگ گئی اور بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یوسف تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے کہ میری جویریہ کے ساتھ بات کروائے، ورنہ تو میں بھوکا مر جاؤں گا، مگر کچھ کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے میری ماں مجبور ہو کر رشتہ لے آئی۔ میری ساس نے رشتہ قبول کر دیا، کیونکہ میری 22 لاکھوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا اور منگنی بھی طے پا گئی۔ میں امی کے گلے لگ گئی اور بہت زیادہ روئی، کیونکہ آج سے میرا اور امی کا بربادی کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد یوسف مجھ سے کٹا سا ہو گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا، ساس کے کمرے میں رہتا اور جاتے ہوئے کبھی کبھار مجھ سے میرا حال چال دریافت کر لیتا، لیکن کبھی کبھی تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد امی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ یوسف پورا دن جویریہ کے ساتھ فون پر لڑتا رہتا ہے۔ تو مجھے سمجھ آیا سہیل نے مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے۔ ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ یوسف نے منگنی توڑ دی، سارا سامان بھی اس نے واپس کر دیا تھا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ یوسف کو سمجھاؤ کہ وہ اتنی بڑی حماقت مت کرے۔ تو میں بولی کہ یوسف اپنی مرضی کا کرتا ہے، وہ میرے بات نہیں سنتا، وہ میرے کہنے پر نہیں مانے گا، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے سہیل کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو میرے شوہر بولا، اقرا اگر میری بہن کا گھر نہیں بسا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف کی بہن کا گھر بس رہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بس سہیل نے کڑے کڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ میں غصے میں آ گئی، کیونکہ سہیل نے مجھے کڑے کڑے 3 طلاق دے دی۔ میں نے ڈال سے روتی روتی اپنے کمرے چلی گئی اور ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگی۔ تب وہاں سہیل آ گیا۔ میں سامان پیک کر چکی تھی اور نکلنے ہی والی تھی۔ سہیل مجھے دیکھ کر بولا، اقرا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی، مجھے پتہ نہیں ہے میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن میں اب یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے۔ میری بات سن کر سہیل بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے دیوار کے ساتھ اپنا منہ مارنا شروع کر دیا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ سہیل نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا اور بولا، اقرا تم خدا کے لیے میرے گھر میں سے مت جاؤ، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ سہیل کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کو دیکھ کر مجھے مجبوراً روکنا پڑا۔ سہیل نے مجھے اپنے گھر میں ہی روک لیا اور بولا، میں تب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ سہیل چلا گیا۔ پیچھے سے میری ساس اور نند نے میری جان محال کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میری عدت پورے ہونے کے بعد سہیل گھر واپس آ گیا اور بولا، اقرا تمہیں دوبارہ اپنا بنانے کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے ایک شخص کا انتظام کر لیا، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، حلال کر کے میں پھر تم سے نکاح کر سکوں گا۔ میں عجیب شش و پنج میں پڑ گئی کہ زندگی مجھے کیسے کیسے امتحانات سے گزر رہی ہے۔ اگر میرے شوہر مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے تو مجھے آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، اور کبھی مجھ پر مصیبتیں نہ ٹوٹتی، کیونکہ میرے شوہر بذات خود تو اچھے انسان ہے، مجھ پر جان نچوار کرتا تھا۔ میں نے سہیل کی بات مان لی تھی، کیونکہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ بیوہ ماں میرے لیے کیا کچھ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے سہیل کی بات مان لی۔ میں نے یہ تک نہیں دیکھا تھا کہ سہیل میرا نکاح کس سے کروا رہے ہیں۔ اگلے دن میرا نکاح تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرا دوسرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا اور اگر میرا جو ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔
اگلا ایپیسوڈ چینل میں جا کے دیکھ لیں۔